ہمارے مسلمان لوگ بھی اسی انداز میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی روشنی میں چند باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے اس موضوع کو سامنے رکھتے ہوئے کرنی ہے۔ خالق کائنات حق بات کہنے کی، حق بات سننے کی اور سنا کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات نے اعلان فرمایا قرآن کے اندر وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بتایا۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ قرآن میں اللہ بتا رہا ہے یہودیوں کی بات۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور پھر آگے فرمایا وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائیوں نے جناب مسیح علیہ السلام کو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بتایا۔ حضرت عزیر کو یہودیوں نے کیوں اللہ کا بیٹا مانا؟ یہ موضوع اپنے اندر ایک طوالت رکھتا ہے، وسعت رکھتا ہے۔ اس لیے زندگی نے پھر کبھی موقع دیا تو انشاءاللہ اس حوالے سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ چونکہ فی الوقت جو موضوع ہے، جو موسم ہے، جو بات ہمارے سامنے ہے کہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے، نصاروں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیا۔ مختصراً اس کی وجہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ خالق کائنات قادر ہے، قدیر ہے، جب چاہے، جیسے چاہے، جو چاہے کر دے۔ وہ کہتا ہے مجھے اس کے لیے اہتمام نہیں کرنا پڑتا، انتظام و انصرام نہیں کرنا پڑتا، مزدور جمع نہیں کرنے پڑتے، کوئی مال و دولت یا اس قسم کا اہتمام نہیں کرنا پڑتا۔ اللہ فرماتا ہے کن، میں نے تو کہنا ہے کن ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی کام بھی ناممکن نہیں ہے۔ اب خالق کائنات نے ارادہ فرما لیا حضرت مریم بنت عمران سلام اللہ علیہا کو بغیر خابد کے بیٹا عطا کرنے کا۔ آج اگر میڈیکل سائنس کے سامنے یہ بات رکھی جائے تو وہ انکار کر دیں گے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بغیر باپ کے اللہ رب العزت کسی کو بیٹا عطا کر دے، ممکنات میں سے نہیں۔ لیکن خالق، مالک جو چاہے کر سکتا ہے، جس شے کا بھی ارادہ فرما لے، اس نے بس کن کہنا ہے فیکون، بس اس کام نے ہو جانا ہے۔ تو فرشتہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی عمر مبارک 14-15 برس کے قریب ہے۔ انسانی شکل میں جناب مریم سلام اللہ علیہا کے پاس آتا ہے، اور جیسے ہی آپ نے اس شخص کو دیکھا تو فوراً اللہ کی پناہ چاہی۔ حالانکہ وہ خوبصورت شکل میں ہے، لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کا انداز یہی ہوتا ہے کہ فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد کرنے لگتے ہیں، میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ جناب حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے بھی جب اللہ سے پناہ چاہی تو جواب آیا اے مریم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں انسان نہیں ہوں بلکہ اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اور خالق کائنات کے حکم سے انسانی شکل میں تمہارے سامنے آیا ہوں۔ جناب حضرت مریم آپ کہنے لگی کہ اگر تو فرشتہ ہے تو پھر چلا جا، مجھ سے دور ہو جا، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔
تو مجھ سے دور ہو جا۔ فرشتہ کہنے لگا اے مریم، اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور میں اس لیے تیرے پاس آیا ہوں کہ میں تجھے پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری عطا کر سکوں، پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری عطا کر سکوں۔ یہ بھی ترجمہ کیا گیا کہ تجھے پاکیزہ بیٹا عطا کروں اللہ کی طرف سے۔ جب حضرت میں نے بات کچھ اور انشاءاللہ واضح کرنی ہے سورہ مبارکہ کی روشنی میں، لیکن تمہید بات تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے کہ اصل وجہ کیا ہے۔ حضرت ذی وقار جناب حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے جب یہ بات سنی تو آپ چونک جاتی ہیں، پریشان ہو جاتی ہیں۔ تو آپ نے جو کہا قرآن مجید کس انداز میں بیان کرتا ہے، جناب مریم سلام اللہ علیہا آپ کہنے لگی کہ مجھے کیسے بیٹا عطا ہو سکتا ہے، وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، مجھے تو آج تک کسی بشر نے چھوا ہی نہیں ہے، کسی مرد نے دیکھا ہی نہیں ہے، چھوا ہی نہیں ہے۔ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُنْ بَغِيًّا، آج تک مجھے کسی نے چھوا ہی نہیں۔ دو ہی طریقے ہوتے ہیں اولاد کے حصول کے، ایک حلال طریقہ، ایک حرام طریقہ۔ حلال طریقہ نکاح ہے، نکاح میرا ہوا نہیں ہے۔ دوسرا طریقہ زنا ہے، وہ میں نے کبھی کیا ہی نہیں ہے، بھلا مجھے بیٹا کیسے عطا ہو سکتا ہے؟ جناب اللہ کے حکم سے فرشتہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ اللہ رب العزت اس بات کا ارادہ کر چکا ہے، وَكَانَتْ أَمْرًا بَغِيًّا، اللہ رب العزت جب یہ ارادہ کر لیتا ہے تو پھر حلال و حرام سے ماورا ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہم تجھے پاکیزہ بیٹا عطا کریں۔ تو حضرت ذی وقار فرشتے نے جناب مریم سلام اللہ علیہا کے اس جگہ پر صرف پھونک ماری تو خالق کائنات نے کیسا کرم فرمایا کہ آپ کو حمل ہو جاتا ہے، نہ صرف حمل ہو جاتا ہے بلکہ خالق کائنات آپ کو پاکیزہ بیٹا عطا فرما دیتا ہے۔ وہ قادر و قدیر ہے۔ وہ پریشان ہو کے ایک طرف بیٹھ جاتی ہیں خشک کھجور کے درخت کے نیچے، تو رب کائنات نے اس خشک کھجور کے درخت سے وہ جو خشک ہو چکے تھے وہ ٹہنیاں وہاں سے تازہ کھجوریں خوراک کے طور پر جناب مریم سلام اللہ علیہا کو عطا فرمائی۔ وہ فرشتہ جناب مریم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تو نے دیکھا کہ جو رب خشک درخت سے، خشک تنے والے درخت سے، خشک ٹہنیوں سے تازہ کھجوریں اگا سکتا ہے، وہ بن باپ کے بیٹا بھی عطا کر سکتا ہے، وہ بن باپ کے بیٹا بھی عطا کر سکتا ہے۔ اب آپ پریشان ہو جاتی ہیں، جب قبیلے میں جاؤں گی، گاؤں میں جاؤں گی، لوگ کیا کہیں گے؟ فرشتہ کہنے لگا تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو روزہ رکھ لے، چپ کا روزہ رکھ لے، چپ ہو جا بس۔ جب اپنے قبیلے میں جائے گی، اپنے لوگوں میں جائے گی تو اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا، یہ خود ہی جواب دیتا رہے گا۔ محبت سے کہہ دے سبحان اللہ۔ حضرات ذی وقار، یہ سورہ مریم کی آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے جن کا ترجمہ رکھا۔ جب یہ بات ہو چکی، اب وہ وقت آ گیا کہ جناب حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے اپنا بیٹا اٹھایا اور اپنے قبیلے کی طرف چل پڑی۔ جب لوگوں نے دیکھا تو کہنے لگے ہائے مریم تو نے یہ کیا گناہ کر دیا، تیرا بھائی تو ایسا نہ تھا، تیرا باپ تو ایسا نہ تھا، تیری ماں تو ایسی نہ تھی، تو نے ایسا کیوں کر دیا؟ آپ نے اپنے منہ پر خاموشی کی انگلی رکھی اور جناب عیسیٰ سلام اللہ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر دیا۔ قرآن کہتا ہے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، آپ نے فقط اشارہ کر دیا۔ جب اشارہ کیا تو جناب عیسیٰ علیہ السلام
عمر مبارک 2 یا 3 دن کی ہے، آپ گویا کہ جھولے میں ہیں، ماں کی طرف سے اشارہ ہو گیا، لوگوں نے تانا دیا، مریم گناہ چھپانے کا طریقہ ہی سیکھ لیتی، یہ 3 دن کا بچہ بھلا ہمیں کیا بتائے گا، اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے یہ تو نے کیسا انداز اپنایا، تو یہ کہہ دیتی کہ میرے باپ زکریا نے میرا نکاح کر دیا تھا، مجھے اللہ نے بیٹا عطا کر دیا، کچھ اس طرح کا جھوٹ بول لیتی، تو بچے کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ حضرت ذوالفقار جب بچے کی طرف اشارہ ہو گیا تو رب کائنات قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے، قرآن مجید نے جواب کس انداز میں دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 2 یا 3 دن کی ہے، جناب مریم سلام اللہ علیہا نے آپ کی طرف اشارہ کر دیا کہ جناب عیسیٰ خود ہی جواب دیں گے، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ جواب آیا قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جھولے میں گئے، فرمایا قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ، لوگوں سن لو میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، یہ نہیں کہا میں اللہ کا بیٹا ہوں، بلکہ فرمایا قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور رب کائنات نے مجھے کتاب بھی عطا کی ہے، نبوت بھی عطا کر کے بھیجا ہے۔ خالق کائنات نے یہ ارادہ اس لیے فرمایا کہ میں اپنے بندوں کو نشانیاں دکھا سکوں، انہیں پتہ چلے کہ رب قادر قدیر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ نے نہ صرف قوت گویائی عطا فرمائی بلکہ کتاب بھی عطا فرمائی اور رسالت بھی عطا فرمائی۔ حضرت ذوالفقار قرآن مجید کی روشنی میں آپ نے دیکھا کہ یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، نعوذ باللہ، عیسائیوں نے جناب مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور جناب مریم سلام اللہ علیہا کو کس انداز میں بن باپ کے رب کائنات نے بیٹا عطا کیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ کسی مرد نے چھوا نہیں، کوئی نکاح نہیں ہوا، کوئی بدکاری نہیں کی، تو پھر ان کو شیطان نے ورغلایا، کچھ لوگوں نے یہ گھڑ لیا عقیدہ اور کہنا شروع ہو گئے کہ پھر یہ اللہ کی طرف سے روح ہے تو پھر یہ اللہ کا بیٹا ہے، کیونکہ جناب عیسیٰ کو عیسیٰ روح اللہ کہا جاتا ہے۔ تو حضرت ذوالفقار کچھ لوگوں نے اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، اور وہ سلسلہ چلتے 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 اب تک آ رہا ہے، اب تک موجود ہے۔ تو رب کائنات نے اس کا جواب کس انداز میں دیا، مختصر سی بات اور سماعت کریں، پھر میں سورہ اخلاص کی روشنی میں انشاءاللہ اپنی بات کا لب لباب آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کافر یہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور جب کریم آقا علیہ السلام نے اعلان کیا کہ جنہیں تم پوچھتے ہو انہیں میں نہیں پوچھتا، جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی میں عبادت نہیں کرتا، جن کے سامنے تم سر جھکاتے ہو ان کے سامنے میں نہیں جھکاتا، تو کفار نے کہا، لوگوں نے کہا پھر بتا تیرا رب کون ہے، تیرے رب کا تعارف کیا ہے، تیرے رب کا نسب کیا ہے، تیرے رب کا شجرہ کیا ہے، بتا تو صحیح تیرا رب کیسا ہے، تیرے رب کے بعد تیرے رب کا وارث کون ہوگا، تیرے رب کا سلسلہ کیسے چلے گا۔ جب اتنے سوال جمع ہو گئے تو رب کائنات کی طرف سے پھر جواب آ گیا، اے میرے محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، رب کائنات نے مختصر سورہ کے اندر اپنا شجرہ بھی بتا دیا، خالق کائنات نے اپنا نسب بھی بتا دیا، رب کائنات نے سب کچھ سمجھا دیا۔ خالق کائنات سے طرف سے جناب جبریل علیہ السلام یہ اعلان کرنے کے لیے آگے کہ اے محبوب کریم انہیں فرما دیجئے، قل فرما دیجئے هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، انہیں بتا دیجئے کہ اللہ واحد ہے، اللہ واحد ہے۔ احد کا مطلب بھی سمجھ لیجئے، حضرت ذوالفقار احد کا لفظ جو ہے رب کائنات کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال ہو ہی نہیں سکتا۔ احد ایسے واحد کو، ایسے اکیلے کو کہتے ہیں
نہ جس سے پہلے کوئی تھا نہ جس کے بعد کوئی ہوگا۔ مثال دے کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اگر مسجد میں صرف ایک بندہ رہ جائے، باقی سارے چلے جائیں، باقی سارے چلے جائیں، اسماعیل بھائی بیٹھے ہیں، کسی کو بندہ باہر سے بھیجتا جاؤ دیکھ کے مسجد میں کون کون ہے، تو وہ آ کے بتائے گا کہ واحد اسماعیل بھائی اندر ہے اور کوئی نہیں۔ یہ بھی اکیلے ہو گئے، واحد ہو گئے، لیکن یہ وحدانیت قائم رہنے والی نہیں۔ اس کے بعد اگر کوئی اور بندہ آ جاتا ہے، اقبال صاحب آ جاتے ہیں، تو ان کا واحد ہونا، اکیلے ہونا ختم ہو گیا، بندے دو ہو گئے، اور بھی جمع ہو سکتے ہیں۔ تو حضرت ذی وقار احد اپنے اندر وہ معنی رکھتا ہے کہ یہ ایسی وحدانیت ہے، یہ ایسی یکتائی ہے، نہ اس سے پہلے کوئی اس کا شریک تھا، نہ آج کے بعد کوئی اس کا شریک ہوگا۔ اللہ نے فرما دیا قل هو اللہ احد، محبوب انہیں فرما دو، انہیں بتا دو کہ اللہ احد ہے، اس کا کوئی شجرہ نہیں، اس سے پہلے کوئی اس کے آباء و اجداد نہیں، نہ بعد میں اس کے کوئی رشتہ دار ہے، نہ کوئی جاننے والے ہیں۔ لوگوں نے کہا بتا تیرا رب کیسا ہے، کیا وہ سونے کا ہے، کسی اور شے کا بنا ہے، کتنا طاقتور ہے؟ محبوب نے بتا دو قل هو اللہ احد، فرمایا اللہ الصمد، اور تیرا رب کتنا مضبوط ہے، کتنا اعلیٰ ہے کہ اس جیسی مضبوطی کسی کے اندر ہے ہی نہیں۔ جو شے اندر سے کھوکھلی نہ ہو، مضبوط ہو، طاقتور ہو، اسے سمد کہتے ہیں، چٹان کی طرح مضبوط۔ یہ ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے یا سمجھنے کے لیے دنیا کے لفظوں کا استعمال کیا گیا۔ حضرت ذی وقار مفسرین نے اس کا بہت بڑا معنی اور بہت زیادہ معنی بتائے ہیں، تو فرمایا اللہ الصمد، تمہاری التجاؤں اور تمناؤں کو بھرپور کرنے والا صرف اللہ ہے۔ اس کے سامنے گڑ گڑاؤ، اس کے سامنے التجائے کرو، اس کے سامنے سوال کرو، اس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، اس کے سامنے جھولی بچھاؤ، وہ تمہیں سب کچھ دے گا، وہی سب کچھ دینے والا ہے۔ شجرہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ وہ کسی سے نکلا ہے، نہ اس سے کوئی نکلا ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، کسی نے اس کو جنا نہیں ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے۔ حضرت ذی وقار یہ اعلان مالک نے اس لیے بیان فرمایا، ایک لمحے کے لیے رک کے سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر عیسائی آج کہتے ہیں کہ عیسیٰ نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا ہے، جب کسی کا بیٹا ہو جائے، سید کا بیٹا بھی سید ہوگا، گجر کا بیٹا بھی گجر، ملک کا بیٹا بھی ملک، تو یہ تو برابری کا آ گیا۔ جو مقام، جو عزت، جو مرتبہ، جو طاقتیں باپ کے پاس تھی وہ بیٹے کو بھی مل جاتی ہیں، تو یہ تو برابری کے حوالے سے شریک ہونا آ گیا، سامنے شرک ہو گیا۔ جبکہ مالک کائنات نے اعلان فرما دیا محبوب نے بتا دو، یہودیوں کو بھی، عیسائیوں کو بھی، کافروں کو بھی، یہ تجھ سے پوچھتے ہیں تیرے رب کا شجرہ نسب کیا ہے، یہ تجھ سے پوچھتے ہیں بتا تیرا رب رہتا کہاں ہے، وہ کرتا کیا ہے؟ فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ اسے کسی نے جنا ہے، نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ اس سے پہلے کوئی تھا نہ اس کے بعد کوئی ہوگا، وہ احد ہے، وہ صمد ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور سنو اللہ رب العزت نے اعلان فرما دیا کہ اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں، کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں، کوئی بھی اس کا ہم پلہ نہیں، بلکہ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ نے کفواً احد کا لفظ استعمال کر کے اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ اللہ وہ ذات ہے، اللہ وہ ہستی ہے، اللہ رب العزت وہ معبود ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہ یکتا ہے، اور وہ ایسا یکتا ہے، ایسا واحد ہے، ایسا احد ہے
کہ جس کی برابری کرنے والا تو ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ اس کی مثال دینے کے لیے بھی کوئی شے موجود نہیں کہ بندہ مثال دے کے ہی سمجھا سکے کہ وہ دیکھو ایسا ہوتا ہے، ایسا تو رب ہے نہیں، اس کی مثال دینے کے لیے بھی کوئی شے نہیں۔ ایسی ذات ہے رب کریم کی، رب کائنات کی۔ تو حضرات ذی وقار وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلك قولهم بافواہہم۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہودی اور نصرانی بھی کافروں کی طرح ہو گئے، جیسے وہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیتے تھے، انہوں نے بھی یہی کام پکڑ لیا۔ محبوب نے بتا دو قل هو اللہ احد، محبوب نے بتا دو کہ اللہ واحد ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ نہ ذات میں نہ صفات میں کسی بھی حوالے سے کوئی شریک ہے ہی نہیں۔ اس لیے قرآن مجید کی روشنی میں ہمیں یہ بات واضح طور پر پتہ چلی کہ اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی عزیز نہیں، کوئی اس کا تعلق والا نہیں، فقط جو اللہ کے احکامات پر عمل کر لیتا ہے وہ اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے بھی عیسائیوں کو یہی جواب دیا تھا، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، سن لو۔ لیکن اس کے باوجود بھی لوگ گمراہ ہو گئے، بلکہ اس سے بھی آگے لوگ چلے گئے۔ آج ایسے لوگ بھی دنیا کے اندر موجود ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ کائنات ہی رب ہے، کائنات جو ہے یہ رب ہے، کائنات اللہ رب العزت نے کائنات کی شکل اپنا کے، کائنات کا روپ دھار کے اللہ رب العزت خود ہی آ گیا ہے۔ آج ایسا عقیدہ رکھنے والے بھی لوگ نعوذ باللہ موجود ہیں۔ تو حضرات ذی وقار وہ احد ہے، وہ واحد ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس لیے یہ بات ہم سب نے بھی سمجھنی ہے۔ بے شک ہم توحید پرست ہیں، توحید کے قائل ہیں، لیکن جب یہ تہوار آتا ہے 25 دسمبر کا تو لوگ اپنی محبتوں کا اظہار کرنے کے لیے میری کرسمس کے میسیجز بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو دعوت بھی دیتے ہیں، لیکن یہ بات جان لیجئے اس کا معنی یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ مبارک دے رہے ہیں کہ تمہیں مبارک ہو، تمہارے پاس اللہ کا بیٹا آ گیا، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تو ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ احد ہے، وہ واحد ہے، اور توحید کی ابتدا ہی ایمان سے ہوتی ہے، ایمان کی ابتدا ہی توحید سے ہوتی ہے۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی لائق عبادت سوائے اللہ کے، اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اس لیے آپ تمام احباب سے یہ گزارش ہے کہ اس بات سے اجتناب کریں، خود بھی محفوظ رہیں، دوست احباب کو بھی اس بات سے محفوظ کریں۔ اور بھی بہت سارے ذریعے ہیں محبتوں کا اظہار کرنے کے لیے۔ اگر کوئی بطور انسان آپ کے ساتھ نیکی کرتا ہے، اچھا چلتا ہے، آپ اس کا اس رنگ میں بدلہ دے سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنا عقیدہ چھوڑ دیں، اپنے ایمان سے منحرف ہو جائیں۔ ہم نے سب سے پہلے اللہ اور اللہ کے رسول کو خوش کرنا ہے، اور دوستی، دشمنی، تعلق داری یا ترک تعلق فقط اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ جب سامنے ہمارے یہ منشا ہوگی، اللہ کی رضا ہوگی، تو پھر خالق کائنات نہ ہمیں اس دنیا میں انشاءاللہ رسوا ہونے دے گا، نہ ہم حشر میں رسوا ہوں گے۔ دعا ہے خالق کائنات ہمیں کریم آقا علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کو سمجھنے کی، پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار یہ بہت اہم موضوع تھا جو عام طور پر ڈسکس نہیں کیا جاتا، اس لیے دوست احباب کے سامنے رکھا تاکہ ہم سب کے علم میں ہو کہ اللہ واحد ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، بس فقط اتنی سی بات ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے۔ یہ دو باتیں بھی انشاءاللہ ہمارے پلے ہوں گی۔ میرا یقین اور ایمان ہے کہ نہ انشاءاللہ قبر میں ڈولیں گے، نہ دنیا میں ڈولیں گے، نہ حشر میں ڈولیں گے۔ کملی والا ہمارا ساتھ دے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔